بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت مزید گزرا تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں کھیتوں میں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا مجھے پردے سے، بے پردگی بھی تو ویسی ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا، ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اب باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا اس لیے اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا اسی لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات ہے تو کڑوی لیکن ہے سچی کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں، سفر آسان ہو جائے گا۔ اگر دل دکھانے پر بھی کوئی شخص آپ سے شکایت نہ کرے تو اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ کتنی خوبصورت ہوتی ہے وہ محبت جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، ورنہ اظہار محبت کے کچھ وقت بعد محبتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، پھر انہیں ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹا جاتا ہے۔ آخری دن تک پہلے جیسی محبت ہی معجزہ ہوتی ہے۔ اکثر وہی لوگ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں جن کی پہچان تمہاری وجہ سے بنی ہو۔ زندگی کا خوبصورت پودا پیار محبت کا ہے جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ دل میں اگتا ہے۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد فیملی کا کوئی بھی فرد ایک بار سورۃ یوسف پڑھ کر اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی محبت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ بیٹی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے گی۔ انسان کو محبت اگر رب سے ہو تو بندگی کہلاتی ہے، اور اگر مذہب سے تو ایمان کہلاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو زندگی کہلاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو فکر کہلاتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کا مشورہ نوجوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ آزمائش چاہے کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو مگر صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ محبت چاہے انسان کتنی ہی گہری اور سچی کیوں نہ کرے، اگر کسی بزدل انسان سے ہو جائے تو ہمیشہ ادھوری ہی رہ جایا کرتی ہے۔ اس زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے۔ کبھی کسی کو مسترد نہ کرو کیونکہ جو لوگ اچھے ہوں گے وہ خوشیاں دیں گے اور جو لوگ برے ہوں گے وہ تجربہ دیں گے، دونوں کا زندگی میں ملنا ضروری ہے۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ باخوشی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
عرق گلاب کے اندر شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ، رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آئے گا۔ خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ رشتے جلدی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، ایک دعا اور دوسری مسکراہٹ، ہمیشہ بانٹتے رہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکراہٹ چہرے پر سجانے پر ثواب ملتا ہے۔